صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس آیت مبارک میں جو قرآن مقدس کی سب سے عظیم الشان آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اس کے بعد صفتی کہ الحی وہ زندہ ہے، ایسا زندہ جو سب سے پہلے تھا، جو دائم ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں. القیوم جو قائم ہے اور تمام مخلوق کو تھامنے والا، سنبھالنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ملک ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ذات ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے. اللہ اذن دیں گے تو پھر شفاعت جو ہے ہوگی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جیسے یاد ہوگا آپ کو، الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کئی دفعہ، الحمدللہ آپ نے چونکہ تفسیر پڑھی ہے، کہ جہاں بھی مسئلہ الہ آئے گا، جہاں اللہ کی الوہیت کا بیان ہوگا، کیونکہ توحید جو ہے نا، وہ جو معروف اقسام اسلاف نے بیان فرمائی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید فی الاسماء والصفات. تو سب سے مہم جو ہے وہ الوہیت ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ توحید ربوبیت کے تو سب قائل ہیں، سب خدا کو رب مانتے ہیں. وہ تو سب کہتے تھے کہ آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کے بنانے والا، روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، سب نظام کا چلانے والا اللہ تبارک و تعالی. اصل مسئلہ ہے توحید الوہیت کا. جب تک یہ دماغوں میں راسخ نہ ہو جائے اور اس پر استقامت نصیب نہ ہو جائے، نجات نہیں ہو سکتی. تو توحید الوہیت کا مسئلہ قرآن مقدس نے جہاں جہاں بیان فرمایا ہے، یعنی اول سے لے کر آخر تک جہاں الہ کا ذکر آئے گا وہاں دو صفتوں کا ذکر ہمیشہ آئے گا، ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل. یہ دو صفتوں کا ذکر لازم آئے گا جہاں مسئلہ الہ ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. پورے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک، یعنی سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں، جہاں جہاں ذکر آئے گا الہ کا وہاں یہ دو صفتوں کا ذکر ضرور آئے گا کہ قدرت کاملہ بھی اسی کی ہے، علم کامل اور محیط بھی اسی کا ہے. باقی ساری مخلوق کو اللہ نے قدرت دی لیکن وہ کامل نہیں ہے. وہ قدرت تو ہے لیکن قدرت ناقص ہے. کیا مانا؟ آپ کو بھی تو پڑھنے کی قدرت دی ہے، چلنے کی، پھرنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، یہ قدرت تو دی ہے، لیکن یہ ناقص ہے، کامل کوئی نہیں. ذرا بیماری آ گئی تو سارا کچھ ختم ہو گیا، بڑھاپا آ گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا. قدرت کامل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی. اسی طرح اللہ نے سب کو علم دیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے علم دیا. کون سی ایسی چیز ہے جس کو علم نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے ان کے حاجات کے مطابق، ان کے ضروریات کے مطابق حیوانوں کو بھی علم دیا ہے.
حیوان بھی اپنے رائی کی آواز کو پہچانتا ہے. جب اس کا چرواہا آواز لگاتا ہے تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ مجھے چرواہا نے آواز دی ہے کہ میں رک جاؤں. حیوان بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے. آپ اس کو اپنے گھر سے باہر بھیج دیں پھر چھوڑ دیں سیدھا گھر آ جائے گا. حیوان بھی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. 10 گائیں کھڑی کر دیں, ہر گائے جو ہے اپنے بچے کو زیادہ محبت کے ساتھ منہ مارے گی. تو یہ تو سب کو ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے. ابھی 4 دن گزرتے ہیں, بلی کی آواز سنے تو ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے یہاں مجھے پناہ ملے گی. تو یہ علم اللہ نے ضرورت کے مطابق سب کو دیا ہے, اور سب سے زیادہ علم انسانوں کو دیا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم. اور پھر انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. کیونکہ باقی ساری دنیا کا علم جو ہے وہ صرف اسباب اور حواس سے خمسہ تک محدود ہوتا ہے. انبیاء کا علم جو ہے اس کا سلسلہ اللہ کے ساتھ وحی سے جڑ جاتا ہے. ان کا سلسلہ جو ہے اب باقی دنیا جتنا ہے یا پڑھنے سے علم حاصل کرے گی, یا سننے سے حاصل کرے گی, یا دیکھنے سے حاصل کرے گی, یا اس کے بعد چکھنے سے حاصل کرے گی, یا سونگنے سے حاصل کرے گی, اور کوئی وسائل نہیں. لیکن جہاں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا فرمایا ان کو ہم نے خود پڑھایا ہے, ان کو ہم نے خود علم دیا ہے. تو اس لیے ان کا علم جو ہے ساری مخلوق سے اونچا ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اگلے پچھلے جو گزرے ہیں نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم, ان سب کا علم جو ہے وہ اپنے پاک نبی کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضور کا علم مبارک سب سے اونچا ہو گیا. لیکن علم کامل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کہ حضور پاک بھی فرماتی ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہ اے بندو غور کر لو, اگر مجھے بھی علم غیب ہوتا تو پھر تو میں ساری خیر کو سمیٹ لیتا, اور کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف پیش نہ آتی. مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا, مومن کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اتنا علم دیا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باخبر کیا ہے. تو یاد رکھیں 2 چیزیں, قدرت کامل اور علم کامل. اب دیکھیں نا, پہلے مسئلہ آ گیا نا الہ کا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا معبود بحق الا اللہ. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی, کوئی عبادت کے لائق قابل نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. آگے پھر قدرت کاملہ کا اس کا اللہ کا اظہار ہے الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. یہ قدرت کاملہ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. اور پھر وہ ایسا کامل ہے, ایسا حی ہے کہ جس پہ فنا کوئی نہیں. کمال قدرت ہے نا کہ زندہ ہے لیکن کبھی موت نہیں آئے گی. ہر ذی حی زندہ ہے لیکن فنا ہوگا, ہلاک ہوگا, موت آئے گی. وہ ایک ذات ہے جو باقی ہے, جو دائم ہے, جو حی ہے, جو قیوم ہے, جس پہ فنا کوئی نہیں. اچھا, اس کے بعد فرمایا کہ جس کو موت تو بڑی چیز ہے وہ تو نیند سے بھی پاک ہے. موت تو بڑی چیز ہے, موت تو آخری حد ہے نا جی, وہ تو نیند سے بھی پاک ہے. اچھا ابھی نیند بہت گہری, انہوں نے کہا گہری کیا, وہ تو اونگنے سے بھی پاک ہے, اتنی غفلت بھی نہیں. اس کی قدرت کا کمال ہے. اور پھر وہ اتنا کامل فی القدرت ہے کہ اس کے سامنے کسی کی دم زدن میں جرت کلام نہیں, کہ جب تک وہ حکم نہ دے کوئی سفارش کر نہیں سکتا, کوئی بول بھی نہیں سکتا. یہ قدرت کاملہ کا بیان تھا. اب علم کامل کا بیان آ گیا کہ علم محیط کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. علم کامل کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کہ جمیع موجودات کا بھی اس سے علم ہے, اور جمیع معدومات جو ہے ان کا بھی اس سے علم ہے. ما کانا کا بھی علم ہے, ما یکون کا بھی علم ہے, وما ہوا کائن الی یوم القیامہ, اس کا بھی اس کو علم ہے. تو یہ علم کامل اور کسی ذات کو حاصل نہیں.
نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی علم میں آپ کیوں نہ ترقی کر لیں، لیکن کوئی چیز سامنے ہوگی تو بات کریں گے نا، اگر آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں تو بات کیسے کریں گے؟ لیکن یہ اس کے علم کا کمال ہے کہ ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں کی تھی اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، فرمایا کہ لکھو قلم، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، قیامت تک ہوگا، سب لکھ دو۔ اور پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ لکھی گئی ہو۔ اس کے بعد جو ہے صحیفے لپیٹ دیے گئے، قلم خشک ہو گیا، سب اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ اس کا کمال علم ہے کہ اس کا علم جو ہے ذرے ذرے کو محیط، اس لیے فرماتی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اتنا بڑا علم کے کمال والا ہے کہ ساری مخلوق کے جو آگے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے کے بعد ہے اس کو بھی جانتا، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو مشینیں بھی بتا دیتی ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اب تو الٹرا ساؤنڈ بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ حمل کے بعد فیصلہ کرتا ہے، پہلے فیصلہ کرتا ہے؟ بھئی عورت کو حمل ہو جائے گا، پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا، نفخ روح ہو جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کرے گا، وہ بھی کبھی غلط کبھی صحیح۔ لیکن اس کے علم کا تو کمال ہے، ابھی وہ جو ماں بن رہی ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوئی اور اس کو علم ہے، اور اس کے ابھی نطفے نے قرار ہی نہیں پکڑا، اس کو علم ہے، نطفے نے قرار پکڑا، اس کو علم ہے۔ اچھا پھر مشین تو اسی کا بتائے گی نا جو مشین کے نیچے آئے گا، جو باقی پوری دنیا ہے جو مشین کے نیچے نہیں آئی اس کو کون بتائے؟ لیکن اللہ کو تو کائنات میں جتنی عورتیں حمل کی صورت میں ہیں سب کا علم ہے۔ اچھا پھر مشین تو چلو اتنی ہی بتا دے گی نا کہ جی بچہ ٹھیک ہے، تقریباً لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی کچھ 100% نہیں ہوتا، ایک رائے ہوتی ہے، کبھی صحیح ہو گئی کبھی غلط ہو گئی، لیکن یہ بھی تو نہیں بتا سکتی کہ یہ جناب کتنا دن زندہ رہے گا، اس کا رزق کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کو موت کہاں آئے گی، ان تفصیلات و جزیات کے لیے ابھی تو کوئی دنیا میں مشین نہیں بنی اور نہ قیامت تک بن سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتے ہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی اس کو علم ہے، ان کے پیدا ہونے کے پیچھے کا بھی ان کو علم ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما بین ایدیہم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو ان کو آگے پیش آنے والا ہے، یعنی قیامت میں ان کو کیا پیش آئے گا، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا یا یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ آخرت آنے والی ہے تو وہ ہمارے آگے ہے اور دنیا ہمارے پیچھے ہے، کیونکہ دنیا جانے والی ہے، اس لیے کہ آخرت جو ہے مقبلۃ والدنیا مدبرۃ، دنیا تو پیٹھ دے کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تو جو چیز آنے والی ہو وہ آگے ہوتی ہے، جو جانے والی ہو وہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے یا جو ان کے پیچھے ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اپنے سامنے وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے آتا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور فرمایا کوئی اس کے علم کی کسی ذرے کے برابر بھی کسی کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے، یعنی اللہ کا علم تو ساری کائنات کو محیط ہے، لیکن آپ اتنا جان سکتے ہیں جتنا اللہ خبر دے، جتنا اللہ تبارک و تعالی بتلا دیں۔ اس لیے سارے قرآن میں آپ نظر ڈال لیں، کہیں بھی آپ کو لفظ نہیں ملے گا علم غیب کسی غیر کے لیے، بلکہ لفظ ملے گا انبا، اخبار، اطلاع علی الغیب، انبا عن الغیب، اخبار عن الغیب، کہ اللہ نے خبر کر دی، اللہ نے اطلاع فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا
جتنی آیا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اور اسی طرح فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انباء، یہ اخبار ہیں. انباء کہتے ہیں اہم خبر، عظیم الشان خبریں جو ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری آیات میں جہاں بھی آئے گا کہ اللہ پاک کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، وہاں بھی اطلاع علی الغیب ہے، انباء عن الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے. علم غیب اور علم کامل تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے. اسی لیے دیکھا نہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر تمام انبیاء اور رسل کو جمع فرمائیں گے تو ان سے پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہیں دنیا میں کیا پیش آیا، جب تم نے دعوت دی تو کیا جواب دیے گئے. اچھا انبیاء کو پتہ تھا کہ یہ بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا، لیکن تفصیلات جزیات کاملہ کا چونکہ علم نہیں تھا تو اس لیے اس میں سب سے بڑا آسن جواب یہ تھا. کہا اللہ علم غیب آپ کی شان ہے، ہمارے سامنے تو جو ایمان لے آئے ہم نے سمجھا لے آئے، جو نہیں لے آئے نہیں لے آئے، لیکن سب کا ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے. اچھا اور جو سب ایمان لا رہے ہیں ہم تو ان کے ظاہر کو دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مومن ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کے پاس جو منافق لوگ آتے ہیں یہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی فرماتی ہیں کہ یہ منافق جو ہیں جھوٹے ہیں. یہ تو محض اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر اپنی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے اسلام کا اظہار کریں، اندر سے تو یہ جھوٹے ہیں. تو اندر کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ مولا میں جب تک زندہ رہا تو مجھے پتا ہے، میری وفات کے بعد کیا ہوا میں کیسے جانتا ہوں. یہ تو سارا علم جو ہے وہ آپ کی ذات کو ہے. اس لیے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنی عظمت کا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں صفت الہ ہوگی قرآن میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، قدرت کاملہ اور علم کامل. فرمایا اس کی کرسی جو ہے وہ وسع کرسیہ السماوات والارض کہ اس کی کرسی نے ڈھانپ رکھا ہے تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو. لیکن جی کہ اللہ نے زمین بچھائی آسمان بنایا. اب آسمان گویا اس زمین کے اوپر ایسے ہیں جیسے کبا سمجھ لے. اب آسمان پورے زمین کو گویا ڈھانپے ہوئے، زمین فرش ہے اور آسمان چھت ہے. اور اس کے بعد جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اس نے پھر ڈھانپ رکھا ہے. اب اس کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے کتنی پیاری مثال سے سمجھایا اپنے صحابہ کو. آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر بچھا دی جائیں، یعنی بچھا دیں آپ، تو کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگشتری زمین میں ڈال دو. ایک انگشتری ڈالو نا یہ زمین میں کتنی جگہ روکے گی. تو یہ سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے سامنے اتنی جگہ بھی نہیں روک. تو اب اندازہ فرماؤ وہ کرسی کتنی بڑی ہے. یہ تو محض آج کل جو دنیا میں ہوتا ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جدید سائنس کے علوم ہیں یا جدید مستشرقین ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کی محنت میں کوئی شبہ نہیں، بڑی انہوں نے محنت کی، بڑی کتابیں کنگھال ڈالی، لیکن جب تک علم کا تعلق نور ایمان اور نور وحی سے نہ جڑے پھر دوسرے عالم کی باتیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے.
اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی زور لگاتا رہے، سمجھنے کی کوشش کرتا رہے کہ بھئی سنا یمن میں ہے اور سلیمان علیہ السلام شام میں ہیں. اندازہ فرمائیں، یعنی اس زمانے میں جب یہ اونٹوں کے سفر تھے تو تقریباً 1 مہینے کا سفر تو بنتا تھا صرف مکے سے شام تک. اسی طرح 1 مہینے کا سفر آگے بن جاتا تھا. تو یہ 2 مہینے کا طویل سفر ہے اور راستے میں کتنی پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ سب پہاڑی علاقہ ہے خدا کی قدرت سے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا، اپنی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آ رہی ہے میرے پاس، میری دربار میں. اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ اٹھا کے کوئی ہے جو لے آئے ادھر. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا اظہار کمال، کہ اللہ نے ہمیں ایسا کمال دیا ہے، ہم نے تمہارے تخت کو یہاں اٹھوا لیا ہے، تو باقی تمہاری کیا طاقت ہے ہم سے مقابلہ کرنے کی؟ تمہارا تخت کی حفاظت نہیں کر سکی. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جو جنوں میں سے تھا عفریت سرکش، اس نے کہا حضرت اجازت ہو تو جتنی دیر میں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، بس اتنی دیر کی مجھے اجازت دے دیں، میں لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو پھر بڑی دیر ہے، اتنی دیر بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ آدمی آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا جس کو اللہ نے اپنا کتاب میں سے علم عطا فرمایا تھا، جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم اعظم کا علم تھا. تو اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ سلیمان علیہ السلام اب اتنی تو مجھے اجازت دینا کہ آنکھیں بند کر کے کھولے تو آ جائے گا. تو آپ نے فرمایا ہاں پھر یہ ٹھیک ہے. اب جناب آنکھیں بس پلک جھپکی دیکھا تو عرش موجود. اب اس کو آپ عقل لڑائیں جی کہ وہ کیسے لے آیا، کیسے پہنچا، یہ عقل سے آپ سمجھ لیں. اس میں جو آپ عقل لڑائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھٹک جائیں گے. یا تو آپ کہیں گے جی نعوذ باللہ پتہ نہیں قرآن بھی کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے، کوئی ایسے قصہ ہے، یہ تو کوئی جادوئی بات معلوم ہوتی ہے، کوئی مسمرزم معلوم ہوتا ہے. اور اسی میں سمجھیں، یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کی ہر بات میں ایک حکمت رکھی ہے. یہاں 2 آدمی پیش ہوئے، ایک جن اور ایک اللہ کا ولی، آپ کا صحابی. جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، فرمایا نہیں، اس کو جھٹک دیا. دوسرے کو اجازت دے دی. کیوں؟ اگر کوئی جن لے آتا نا تو یہ الدین کا چراغ جو ہے نا آپ کا پکا ہو جاتا. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی جن سے منگوا لیتے نا تو لوگ کہتے ہاں جی یہ جو الدین کا چراغ مشہور ہے وہ کھل جا اور بند ہو جا اور آ جا اور چلا جا، پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے، کیا کیا ڈرامے بنائے ہوئے ہیں مسمرزم کے لوگوں نے. تو یہ بات پکی ہو جاتی. اللہ کا نبی امت کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے گا. نہیں، جنوں سے ہم نہیں کام شام لیتے. اور دوسرا یہ بھی سبق دے دیا کہ جو لوگ جنوں کو تابع کرنے کے بعد ان سے کام لیتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لے لیتے، اپنی ساری دنیا کو مسخر کروا لیتے. اتنی کام لیا مزدوری کا، ان کو ذلیل کرنے والا. پتھر اٹھاؤ، سمندر سے پتھر نکالو، شابس مسجد بناؤ، مسجد اقصی، اللہ کا گھر بناؤ، مزدور بنو. ایسا ان کا رگڑا نکلا کہ آپ کی موت کے بعد بھی 100 سال لگے رہے. تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ انسان کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ یہ جن وندوز کے تابع ویسے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ادنا قوم ہے، یہ تو کوئی حیثیت والی قوم ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو یہ دیا کہ تم اس کو ترجیح دو جس کو اللہ نے علم دیا ہے. اب جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ کہے گا جی کوئی مشکل نہیں،
جب اللہ کے بندے نے اللہ کے نام کے ساتھ دعا کی ہوگی، اللہ نے منظور فرما لی، فوراً آ گیا تخت۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ لیکن اگر کوئی بیٹھ کے فلسفی عقل کی گتھیاں سلجھائے کہ جی 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا تخت وہاں سے چلا، پھر ٹوٹا بھی نہیں، خراب بھی نہیں ہوا، پھر کارگو کی طرح اس کی کوئی پیکنگ ویکنگ بھی نہیں کرانی پڑی، پھر راستے کی ہواؤں نے بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ پھر اتنی اونچا اڑا کے کسی پہاڑ سے بھی نہیں ٹکرایا، پھر جناب وہ اس نے خود ٹیک آف بھی لیا، لینڈ بھی کیا، پھر بھی نہیں ٹوٹا، نیچے کوئی رن وے بھی نہیں بنائے گئے۔ یہ تو پھر عقل کی گتھیاں سلجھاتے انشاءاللہ عقل ختم ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاگل ہو جائے گا، یا قرآن کا منکر ہو جائے گا، یا نبی کا منکر ہو جائے گا۔ اور جس کا ایمان ہے کہ بھئی نہیں، میرے مدنی باغ نے فرمایا ہے کہ یہ قصہ اللہ نے مجھے سنایا ہے، مدنی بھی سچا، خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جو بات آ گئی آمنا و صدقنا، کیسے آ گیا کیسے نہیں آیا اس سے ہمیں بحث ہی نہیں۔ یہ تو پھر اگر جناب اسی بات پہ آدمی سوچتے رہے کہ جی ایسا کیوں ہو گیا، بعد لوگ آگے پوچھ لیتے ہیں نا، جیسے ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ جی یہ اللہ میاں نے یہ نماز کے فجر کے 2 فرض کیوں رکھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تو خیر علمی بات ہے، انہوں نے فرمایا میں حصی بات تم سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب تم دے دو، اس کا میں دے دیتا ہوں۔ ہاں جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا ناگ یہاں رکھا، یہاں کیوں نہیں رکھا؟ کہتا ہے جی اللہ کی مرضی، تو انہوں نے کہا بھی یہاں بھی اللہ کی مرضی، اگر یہاں تمہارے ناک میں اللہ کی مرضی چلتی ہے تو 2 رکعت نماز میں نہیں چلتی اللہ کی مرضی۔ تو یہ تم کس چکر میں پڑے ہو کہ جی 2 کیوں ہیں 4 کیوں ہیں؟ جہاں حکم دے 2 پڑھو، جہاں حکم دے 4 پڑھو، جہاں حکم دے 3 پڑھو، جہاں حکم دے 4 کی 2 پڑھو۔ سفر میں آ گئے ہو تو پھر 4 کی 2 کر دیں گے۔ یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، جیسے جیسے اوقات ہیں اسی کی رعایت کے مطابق اللہ نے رکعتیں رکھی ہیں۔ بندے خواب غفلت سے اٹھے ہیں، سو کے اٹھے ہیں، اچھا بھی ٹھیک ہے 2 رکعت سنت پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا آرام ہو گیا، پھر 2 رکعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جناب اب جو ہے ان کو نشاط کامل حاصل ہو گیا، اب دل بھی کھل گیا ہے، اب چلنے پھرنے میں قدرت آ گئی ہے، اب عصر کی بھی 4 ہیں، ظہر کی بھی 4 ہیں، اب ذرا پھر کام سے تھکاوٹ ہے، پھر ذرا 3 کر دی، پھر اس کے بعد ریسٹ مل گئی، اچھا آپ 4 پڑھ کے سو جائیں۔ اس کی حکمتیں اس نے اپنے بندوں کے حالات کے مطابق، ان کی قوت و ضعف کے مطابق رکعتوں میں بھی مہربانی فرما دی، ورنہ وہ فرما دے کہ ساری رکعتیں ایک وقت میں کھڑے ہو کے پڑھو، تو آج لوگ ماشاءاللہ 5% نمازی نہیں ہے، پھر 1% بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو علم ہے، تو اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا علم ہے، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو ڈھانپ لیا ہے، تمہیں آسمانوں کا علم نہیں تو کرسی کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تمہیں تو آسمانوں کا علم نہیں کہ آسمان کتنا طول عرض ہے، ایک آسمان کا طول کتنا ہے، عرض کتنا ہے۔ اچھا پہلا آسمان کس چیز سے بنا ہے، دوسرا کس سے بنا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7واں آسمان اللہ نے مختلف دھاتوں سے بنائے ہیں۔ وہ کون کون سی دھاتیں استعمال ہوئی ہیں تمہارا علم کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم بتا ہی نہیں سکتے، تم تو آسمانوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھول سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا چاند پہ پہنچ، یہ چاند وان سب نیچے ہیں، یہ آسمانوں پہ نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہا کریں کہ جی چاند پہ پہنچ گئے تو کوئی آسمانوں میں چلے گئے، آسمانوں میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یہ جو سیارات ویارات ہیں یہ سب نیچے ہیں آسمان سے، اور یہ سب سے زیادہ قریبی جو ہے وہ چاند ہے۔ ابھی تو اور اتنے کواکب ہیں کہ جہاں جن کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی، یہ کب پہنچیں گے؟ اس لیے فرما دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اتنی آسمان زمین کرسی کی اتنی وسعت ہے، پھر اس کی حفاظت پر بھی تو وقت لگتا ہے، قوت لگتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو عاجز نہیں کرتا، تھکاتا نہیں ہے ان کی حفاظت کرنا، کیوں وہ پاک ہے۔
اور کوئی چیز ہو تو تھک جائے نا. یہی تو تھا نا یہودی جس دھوکے میں پڑے, کیونکہ اللہ نے یہ پوری زمین آسمان ساری چیزیں جو ہے کتنے دن میں پیدا کی؟ 6 دن کے اندر. اللہ نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو کچھ ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, فرمایا جو کچھ ہم نے بنایا 6 دنوں کے اندر بنایا ہے. والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, وہی ذات پاک ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر. اسی لیے یہاں دیکھیں نا عربی میں دن ہوتا ہے نا احد, احد مانا ایک. اب دوسرا دن آ گیا اتنے, تیسرا دن آ گیا ثلاثہ 3 ثلاثہ سے, چوتھا دن آ گیا اربعہ, تو 4 دن ہو گئے. اس کے بعد آیا خمیس, اس کے بعد آیا جمعہ. تو تمام کائنات شروع فرمائی اللہ نے احد سے, اور جمعہ کے دن تک سب کچھ مکمل ہو. اچھا ویسے اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں بھی پیدا فرما لیتے. یہ بھی اللہ نے بندوں کو تعلیم دی کہ ہر کام میں جلدی نہ کیا کرو. دیکھو میں قادر ہوں, میں چاہوں تو کن فیکون سے پیدا کروں, لیکن میں نے بھی 6 دن میں پیدا کیا. اب آخر میں پھر جمعہ کے دن جو ہے آدم علیہ السلام بھی جمعہ کے دن پیدا ہوئے. اچھا پھر اس کے بعد اربع خمیس جمعہ, تو پھر اللہ میاں تھک گئے تو چھٹی کی. اسی لیے ہم سبت کو چھٹی کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا جاہلو, اللہ کی ذات تو نقص سے پاک ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرما دے وما بسنا باللغوب, یہ تو پاک ہے, نقصان سے تو پاک ہے. آپ کسی قسم کی کم, اس لیے فرماتے ہیں یہاں بھی کہ کسی کا کوئی عقل خراب ہو جائے کہہ کہ جی اتنے آسمانوں اور زمینوں کا سنبھالنا, اور پھر سنبھالنا بھی ایسا کہ تم اپنے محلوں کی چھت بنواتے ہو, اس میں سینکڑوں ٹن لوہا لگا دیتے ہو, لیکن 200 سال کے بعد وہ بھی دھڑام سے گر جاتی. اور بابا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی لوہے کا میعاد ختم ہو گیا, کام ختم ہو گیا, طاقت اس کی ختم ہو گئی, اس لیے وہ چھت وت گر گئی. اور اگر 2 سال کے بعد رنگ نہ کراؤ, کہیں پلستر اکھڑ گیا, کہیں رنگ اکھڑ گیا, کہیں دیکھا نہیں حرم شریف کا کام جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہو رہا ہے, انشاءاللہ مر جائیں گے ہوتا رہے گا. کیوں یہ کیسے, یہ کام کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے فرمایا میں نے جو آسان بنایا ہے کبھی تم نے اس کی بھی پالش کی ہے, کوئی آئلنگ کی ہے, کوئی گریسنگ کی ہے, کچھ کی, اس کو بنا دیا, بس بنا دیا, کھڑا ہے. اور جب ہم چاہیں گے فنا کر دیں گے, فنا ہو جائے گا. نہ بنانا مشکل ہے نہ اس کا توڑنا مشکل ہے. اسی فرمایا اس کی حفاظت ہمیں کوئی کمزوری نہیں کرتی, کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اسی کی صفت ہے کہ وہ بلند و برتر ہے, اسی کی صفت ہے کہ وہ سب سے بڑا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اپنی صفت الوہیت کا, قدرت کاملہ کا اور علم کامل کا ذکر فرمایا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں هذه الآیت هذه آیت الکرسی ولها شان عظیم, یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ آیت کرسی ہے, اس کا بہت بڑا شان ہے. وقد صح الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانها افضل آیت فی کتاب اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سارے قرآن میں افضل آیت جو ہے یہ اللہ کی قرآن کی آیت الکرسی ہے. لیکن یاد رکھو قرآن تو سارا افضل ہے, قرآن سارا افضل ہے, اللہ کا کلام ہے. لیکن جیسے رسول سارے افضل ہیں, لیکن پھر رسولوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے افضل بنایا, زیادہ شان عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کا کلام سارا افضل ہے, لیکن پھر اللہ نے آیت الکرسی کو یہ شان دی کہ وہ اس سے بھی افضل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں کو مختلف شان عطا فرمائی. قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان سعید الجریری عن نبی السلیل عن عبد الله الربا نبی عن ابی هو ابن کعب یعنی ابی ابن کعب عن رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأله ای آیت فی کتاب اللہ اعظم قال اللہ ورسولہ اعلم فرددها مرارا ثم قال آیت الکرسی قال انک العلم والمنزل والذی نفسی بیدہ ان لها لسانا وشفتین تقدس المقدساک العرش. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء
حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ابن کعب، قرآن میں سب سے بڑی آیت کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعب نے کہا حضور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ ادب یہی تھا نا کہ جب حضور سوال فرمایا میں اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے، لیکن حضور نے بار بار سوال کیا، فرددا مرارا، جب بار بار سوال کیا تو ابی ابن کعب نے کہا حضور آیت الکرسی جو ہے سب سے اعظم افضل آیت ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں علم، اللہ نے تمہیں صحیح علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے واقعی تمہیں صحیح علم دیا۔ فرمایا خدا کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائیں گے، ہونٹ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا یہ تقدیس بیان کرے گی، اور یہ ساکل عرش کے قریب، عرش کے پائے کے قریب ہوگی، اور اس کی یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پھر ان آیات کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، جیسے اعمال صالحہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی قبر میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک بڑا خوبصورت آدمی آ گیا ہے، وہ بڑا اچھے چہرے والا، اور آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، بھئی فکر نہ کرو خیر ہے الحمدللہ اللہ نے تمہاری مہربانی کر دی۔ تو کہتے ہیں بھی تم کون ہو؟ کہتے مجھے نہیں پہچانا؟ کہتے میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی تو پہچانو؟ کہتے میں تمہارا فلان عمل ہوں، فلاں اچھا عمل جو تو نے کیا تھا نا اللہ نے مجھے اس صورت میں، تو اس لیے اللہ اعمال کو بھی شکل عطا فرمائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو بھی اللہ مینڈے کی شکل دیں گے، مینڈے کی شکل دیں گے موت کو، اور جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جن کو اللہ نے جہنم سے نکالنا ہے نکال دیں گے، جنت والے پورے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، تو اللہ حکم دیں گے کہ اس موت کو لے آؤ، تو ان موت کو لایا جائے گا، سب کے سامنے حکم دیں گے کہ اب اس کو ذبح کو موت آ جائے، اور اعلان ہو جائے گا کہ جنتی ہو اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جہنم والوں تم نے بھی ہمیشہ، تو اب موت کو بھی اللہ نے ایک جانور کی شکل دے دی۔ تو اسی طرح جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جی آیت الکرسی جھگڑا کرے گی، سورۃ الملک جھگڑا کرے گی، بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی دربار میں آگے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ ہم تیرے قرآن کی صورتیں ہیں، اللہ فرمائے گی ہاں تو یہ ہمارے پڑھنے والا ہے، مہربانی کرو اس کو جنت میں بھیجو، تو ان کو پھر اللہ ایک شکل عطا فرمائیں گے، ان کو اللہ زبان عطا فرمائیں گے، ان کو اللہ بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز بعید نہیں ہوتی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس چیز کو چاہیں بلوا دے۔ وقد رواه مسلم النبي بكر نبی شیبۃ عبد الاعلی ابن عبد الاعلی عن الجریری به وليس عنده زیادہ والذی نفسی بیدہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دوسری سند میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس میں بس وہاں تک ہے، لیکن کل علم ابو المنذر والذی نفسی بیدہ کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر وہ یہ موجود نہیں ہے۔ حدیث آخر عن ابی ایضا فی فضل آیت الکرسی قال الحافظ ابو یعلی الموصلی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا میسرۃ عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبید بن ابی لبابہ عن عبد اللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اباه اخبره انه كان له جرن فيه تمر قال فارثه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال فسلمت عليه ورد السلام قال فقلت ما أنت جني أم إنسي قال جني قال قلت ناولني يدك قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني قلت فما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك جن تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال فقال له أبي فما الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه۔ اب ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ابی ابن کعب سے حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ان اباہ اخبرہ، ان کو ان کے والد نے خبر دی
کہ کان لہو جرن فیہ تمر، جرن کہتے ہیں جیسے ہم مٹی کی بناتے ہیں نا جس میں گندم رکھتے تھے، ایسے یعنی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس میں کھجوریں رکھی جاتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا، کہتے ہیں کہ میرے والد نے دیکھا کہ بھی ہم نے جو کھجوریں رکھی ہیں وہ روز کم ہو جاتی ہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ بھی یہ کھجوریں کیسے چوری ہو رہی ہیں، ہم نے کھجوریں رکھی ہیں 1 من، روز دیکھو تو 1 کلو غائب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے بھی یہ کیسے کم کیسے ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی نگرانی کرنی جو ہے وہ شروع کر دی۔ نگرانی کرتے کرتے ایک رات اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جب گئے اپنے اس برتن کی طرف، اس مقام کی طرف جہاں کھجوریں رکھی تھیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے نوجوان، قریب محتلم، یعنی جیسے ابھی ابھی بالغ ہوا ہو، جوان بچہ ہے، وہ اس کی جگہ کھڑا ہے جہاں کھجوریں ہیں۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، میرے والد نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو میرے ابا نے پوچھا کہ بھی تم کون ہو لڑکے؟ جنی منسی انسان ہو، جن ہو، کون ہمارے گھر کے اندر آ گئے ہمارے برتن میں، ہماری اس جگہ میں جہاں ہم نے کھجوروں کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہوں تو میں جن، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ تو میرے ابا نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو چلو تم اپنا ہاتھ مجھے دو۔ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو حضرت ابی فرماتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے، اور سب اس کے پر بال تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی سارے جن اسی طرح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اسی طرح بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے تو اور بڑی بڑی طاقت والی بلائیں پڑی ہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم جن بھی ہو اور ہمارے گھر سے کھجور چراتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو تم؟ ہماری کھجور روزانہ لے جاتے ہو۔ اور نے کہا ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ سخی آدمی ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بھی آپ کے صدقے سے کوئی فائدہ اٹھائیں، جب لوگوں کو خیرات کرتے رہتے ہو تو ہم بھی کچھ لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو جو تم لے گئے وہ تو لے گئے، لیکن آئندہ ہم تمہارے اس مسئلے سے کیسے بچیں گے؟ یہ روز تم لیتے جاتے رہو تو پھر ہم تو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر ہم قریب نہیں آتے، آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر حفاظت ہو جاتی ہے، اثار ہو جاتے ہیں، پھر ہم قریب نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح میں نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور مجھے رات یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایسے ایک لڑکا تھا، ایسا میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر ہم قریب نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا صدق الخبیث، تھا تو خبیث لیکن بات سچی کی ہے، بات اس نے سچی کی ہے، آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان جن جو ہیں وہ قریب پھر نہیں آتے، اللہ پاک کے اسماء سے حفاظت ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں بھی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، وہ فرماتے ہیں کہ صدقے کی کھجوریں تھیں اور ان کی حفاظت پہ میں مامور تھا، لیکن میں روز دیکھتا تو صدقے کی کھجوریں جو ہے وہ کم ہو جاتی۔ اب میں حیران ہو گیا کہ بھئی صدقے کی کھجوریں ہیں، مجھے حفاظت پہ لگایا گیا ہے اور یہ روزانہ کم ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا کہ بھئی صدقے کا مال ہے، ہم نے تمہیں دیا تھا 10 من، اب ہو گیا 9 من۔ آج کا دور تو نہیں، سوال کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کا حل نکالنے والے بھی موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں بہت پرانی بات ہے، میں وہ سفر کر رہا تھا تو اتنی شدید اندھیری آئی، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ یاد رکھیں یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ اندھیریاں، مٹی، یہ عذاب کی نشانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع فرمائے، رحمتوں کے فیصلے فرمائے۔ تو میں سفر کر رہا تھا تو اتفاق سے اتنی اندھیری ہو گئی کہ اب کچھ نظر نہ آئے،
تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے گاڑی میں نے کہا بھی گاڑی روک دو، خدا نہ خواستہ اندھیری ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ آگے گاڑی نظر آتی ہے نہ سڑک نظر آتی ہے، کہیں ٹکرا نہ جائیں ہم. تو میں نے کہا کہ گاڑی روک دیں. اتفاق سے جہاں ہم نے گاڑی روکی وہاں اور بنے ہوئے تھے، ان میں گندم رکھتے تھے، سرکاری گندم کا ایسے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے پر بڑے بڑے، وہاں وہ بھی تھا. تو اتفاق سے خیر کچھ جب اندھیری کم ہوئی تو اس سٹور کے ہم قریب گئے. وہاں کے جو لوگ تھے وہ شاید جانتے تھے بیچارے، انہوں نے مہربانی کی ہمیں بٹھایا اور پھر ذرا اندھیری کم ہو گئی. پھر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، ان نے چائے شائے پلائی. اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. تو میں نے ان سے کہا بھئی آج تو اندھیری میں آپ کا بڑا نقصان ہوگا، یہ گندم باہر جو پڑی ہے تو خراب ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہمارا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے، سچی بات پوچھو تو. میں نے کہا یار کیا فائدہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت جتنی ہم چوری بیچ دیں گے اتنی مٹی پڑ جائے گی نا. ہم نے اس میں جتنی بیچ دینی ہے 200-400 من جو نکال دیں گے، اوپر مٹی پڑ گئی، پھر چھانے لگائیں گے، پھر انشاءاللہ حساب برابر ہوتا چلا جائے گا. ہمارا تو بڑا فائدہ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے چائے مجھے اسی سے پلائی ہے، وہی گندم بیچ کے چائے پلائی ہے، یا آپ نے کوئی حلال کی تنخواہ سے پلائی؟ تو کہا جی حلال والی بات پوچھتے ہو تو تنخواہ جو ملتی ہے وہ کہاں کی حلال کی ہے؟ اس میں بھی تو زنا کا ٹیکس موجود ہے، شراب کا ٹیکس موجود ہے، اس کے اندر بھی سگریٹ کا ٹیکس موجود ہے، لوگوں پر ظلم کے ٹیکس موجود ہیں. وہ کون سی حلال کی ہے؟ جب ہمیں خود حرام کھلایا جاتا ہے ہم بھی پھر یہی کام کرتے ہیں. نہیں، باقاعدہ یعنی اسلامی ملکوں میں زنا لائسنس دیا جاتا ہے، لائسنس، اس کی فیس لیتے ہیں. شراب کا ٹھیکے کا لائسنس ہوتا ہے، دکانوں کے لائسنس ہوتے ہیں، ان سے فیس لیتے ہیں. تو وہ مال جب ملا دو، اگر ایمان سے کہو ٹھنڈے دل کی بات ہے، اعتراض کی بات نہیں. 1 من دودھ رکھ دو، اس میں 1 قطرہ کسی پیشاب کا ڈال دو تو حلال ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو اگر سارے خزانے میں اتنا بھی تھوڑا سا ڈال دو حرام، تو خلاص فی امان اللہ. تو اب جناب جن لوگوں کے پیٹ میں وہ جائے گا اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ابتدا میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا جی، تو بستیوں سے روٹی لاتے تھے، روٹیاں مانگ کے لاتے تھے. کوئی 2 روٹی دیتا تھا، کوئی 1 روٹی دیتا تھا، کوئی 3 روٹی دیتا تھا، کوئی تھوڑی سی دال بھی دے دی، کوئی سبزی بھی دے دی، کسی نے صرف روٹی دے دی، کسی نے گڑ رکھ دیا، کسی نے لسی کا 1 گلاس دے دیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ابتدائی زمانے میں طالب العلمی میں پڑھتا تھا تو 3 میل دور بستی تھی، وہاں سے میں جاتا تھا 3 روٹیاں لینے کے لیے روز. 3 میل. استاد کا حکم تھا کہ فلاں بستی سے تم لاؤ، فلاں سے تم لاؤ، فلاں سے تم لاؤ. تو فرماتی ہیں مجھے آج تک والد صاحب فرماتے ہیں یاد ہے کہ میں یہ صرف کا باب جو ہے ذرا کا مضروب یہ میں گردان کر رہا تھا، مجھے کتے نے کاٹ لیا، پتہ نہیں لگا کہ کتے نے کاٹا ہے. جب میں مدرسے میں آ گیا طلبہ نے کہا بھی یہ خون بہ رہا ہے. میں نے کہا کہاں خون بہنے لگا؟ تم پاؤں کو دیکھو. پاؤں کو دیکھا تو خون ہو گیا. استاد کے ڈر سے مجھے نہیں پتا لگا کہ مجھے کتے نے کاٹا ہے، اور بوٹی نکال لی اور 2-3 روٹیاں سر پہ رکھے ہوئے ضربن کر کے ہمارے. یہ مجھے یہی ایک آدمی نے بتلایا ابھی 2-3 سال پہلے. اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو وہ مدرسہ جو ہے ہماری بستی کے قریب ہے. تو اس وقت جو بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں لیکن روٹی کا کوئی انتظام نہیں، روٹی نہیں ملے گی تو تم رہو گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے یا پتہ نہیں دادا نے آپ کے والد صاحب اور استاد سے کہا کہ حضرت 1 وقت کی روٹی تو میں دے دوں گا دن کی، 1 وقت کی روٹی میں دے سکتا ہوں، دن میں 1 روٹی بھی دے دوں گا، 1 گلاس لسی کا بھی دیا کروں گا. تو آپ کے والد صاحب نے وہ قبول کیا اور استادوں سے کہا کہ آپ مجھے پڑھائیں، میں 1 وقت روٹی کھاؤں گا، رات کو نہیں کھاؤں گا لیکن علم پڑھوں گا. فرماتی ہیں تمہارے والد 1.5 سال وہاں پڑھتے رہے، صرف 1 وقت روٹی کھاتے تھے.
انہوں نے مجھے بتایا کہ تم فلاں آدمی کے بیٹے ہو. تو میں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا تمہارا والد تو ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے. تو مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا. یہاں مکے میں آ کے انہوں نے یعنی بات سنائی. تو اس زمانے میں یاد رکھو جب یوں علم پڑھایا جاتا تھا نا, پھر پیدا احمد علی لاہوری ہوتا تھا, پھر پیدا حضرت مولانا خیر محمد بہاولپوری, مولانا خیر محمد جلندری, عطا اللہ شاہ بخاری, وہ قداور لوگ پیدا ہوتے تھے. اب جب سے پلنگ آ گئے, کوچ آ گئے, ایئر کنڈیشن آ گئے اور جناب کاریں آ گئیں, اب تو طالب العلم کہتے ہیں کہ جناب اگر کولر کا پانی نہ ہو ہم مدرسے میں نہیں رہتے, ہم جا رہے ہیں چھٹی, السلام علیکم. اتنی بستیاں ہماری یہاں ہم نے مدرسہ بنایا. میں حرم میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے انہوں نے 2 دفعہ فون کیا کہ بھئی وہ گرمی بڑی سخت پڑ رہی ہے اور طالب جو ہے وہ کولر کا پانی جو ہے اس کے بغیر نہیں رہتے. انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو خرید کے دیا ہوا ہے کولر. انہوں نے کہا جی وہ ایک پورا نہیں ہوتا, جو کہ 150 طالب العلم ہے تو ایک کولر کیسے پورا کرے, تو مہربانی کریں اور کولر لگائیں جناب. ادھر سے ادھر سے کر کے پھر ہم نے بھیجا. پھر پوچھا وہی کیا ہوا, پہنچ گیا, لگ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پہنچ گیا, لگ گیا. اب تو یعنی کولر کے بغیر طالب نہیں رہتا میرے بھائی. تو پھر علم کیا ہوگا؟ پھر جو ہمارے مولوی آج کل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ کوئی سرکاری ہو گیا, کوئی درباری ہو گیا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہرا دیتا رہا, میں جاگتا رہا. ایک دن رات کو وہ چور جو ہے کھجوریں اٹھا رہا تھا اور میں نے پکڑ لی. اچھا یہ یاد رکھو, یہ قاعدہ ہے کہ اگر جن کو پکڑ لو نا تو پھر وہ بھاگ بھی نہیں سکتا اور شکل بھی نہیں بدل سکتا. لیکن پکڑنے والا مضبوط آدمی ہو, تم نہ ہو خود ہی بے ہوش ہو جاؤ تو پھر پکڑنے کا کیا فائدہ. یعنی ویسے قاعدہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر جن مثلا بکری کی شکل میں ہے, جانور کی شکل میں ہے, انسان کی شکل, تم نے پکڑ لیا, جب تک تمہارا ہاتھ مضبوط ہے وہ شکل نہیں بدل سکتا. ہاتھ چھوڑو گے تو بس فوراً شکل بدل لے گا. لیکن پکڑنے والے کا اپنا بھی تو حوصلہ ہوگا. اگر وہ خود بے ہوش ہو جائے تو شکل بدلنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں. اب خیر حضرت ابی ہریرہ فرماتے میں نے پکڑ لیا. میں نے جب پکڑ لیا میں نے کہا اب بتاؤ چور ہو تم, پکڑے گئے ہو. اس نے کہا بھائی پھر میں کبھی نہیں آؤں گا, میں قسم کھاتا ہوں خدا کی مجھے چھوڑ دو. میں غریب تھا بس. میں نے کہا چل چھوڑ دیا. دوسری رات فرماتے ہیں پھر آ گیا, میں نے پھر پکڑ لیا. وہ میں نے کہا تم بڑے غدار اور جھوٹے آدمی, خدا کی قسم کھا کے پھر آ گئے چوری کرنے کے لیے. ایک دفعہ تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی آپ کے بعد پھر کبھی. باپ مہربانی کریں, بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوکے تھے, میں کیا کروں. کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر چوری کر رہا تھا, پھر میں نے پکڑ لیا. تو میں نے کہا اب تو تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تمہیں میں باندھ کے رکھوں گا حتیٰ کہ جب حضور پاک آئیں گے فیصلہ فرمائیں. اس نے کہا بات سنو, اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں کہ پھر کبھی تمہاری چوری نہ ہو, پھر مجھے چھوڑ دو گے. میں نے کہا میں جن ہوں, میں انسان نہیں ہوں. لیکن اگر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو اپنی چیزوں کو, اپنے گھر کو, دکان کو, گھر کو, مکان کو, اور اللہ پہ یقین کر لو, پھر جن چوری نہیں کرے گا. بندہ کر لے نا بات ہے, بندے تو اس سے بڑی بلا ہے نا. جن رک جاتا ہے, بندہ نہیں رکتا. یہ ایسا جانور ہے, اللہ معاف کرے. یہ تو 3 قرآن اس کے سر پہ رکھ دو پھر بھی چوری کر لیتا ہے. اور بندے تو ایسے مضبوط چور ہیں کہ سب سے پہلے پیر کی قبر پہ جاتے ہیں, پیر کی مزار پہ. حضرت آج ہم کام پہ نکلے ہیں, کامیابی ہو, واپسی پہ چادر چڑھائیں گے آپ کی. اور پیر بھی ماشاءاللہ کامل ہیں, دعا کر دیتے ہیں کہ جاؤ چوری ماشاءاللہ, واپسی پہ ہماری چادر تو چڑھے نا. انا للہ و انا. خیر جی کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا بتاؤ, پھر چھوڑ دوں گا. اس نے کہا آیت الکرسی. نے کہا جاؤ چھوڑ دیا. حضور کی خدمت میں عرض کیا, حضور ایسے چور پکڑا, 2 راتیں تو میں نے قسم پہ چھوڑ دیا. تیسری رات اس نے بتلایا ہے, آپ نے فرمایا ہاں بتایا, سچ ہے. ان القذوب قد یصدق, کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے. تھا تو جھوٹا شیطان لیکن بول سچ گیا. تو یاد رکھو آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ پڑھ کے دم کر دو, اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں.
کہتے ہیں جی مجھے رات کو احتلام ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا کام اگر وظیفوں سے چلتا سارا تو ہسپتالیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو، جا کے دوائی خریدو، اللہ کے بندے وظیفوں پہ زور نہ رکھو۔ وظیفوں سے کام ہو جاتے تو پھر سارے جہان کے کام نہ ہو جاتے۔ بہرحال یہ ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی رات کو پانی پی کے نہ سوئے، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لے، معوذتین پڑھ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے حملے سے اس کو محفوظ رکھے۔ اچھا بعد مولویوں نے لکھا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال ہے یہ ان کا تجربہ، اللہ بہتر جانے کس حد تک سچائی ہے کس حد تک غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی انگلی سے حضرت عمر کا نام لکھ لو نا 3-4 دفعہ تو شیطان عمر کے نام سے بھاگ جاتا ہے۔ نہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کر دیکھو تجربہ ہے لوگوں کی بتائی ہوئی بات، مجھے نہیں پتا، کیونکہ نہ میں پیر ہوں نہ میں تویز والا ہوں، اس لیے میں نے بھی سنی ہے، تمہیں بھی سنا دی ہے، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کہتے جی کہ بیوی اگر حاملہ ہو جائے تو اس سے جماع کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، تم جماع نہ کرتے تو وہ حاملہ ہی نہ ہوتی، جماع سے ہی حاملہ ہوئی ہے نا، تو حمل کے بعد بھی جماع کرنا جائز ہے، بلکہ آخری مہینے تک جائز ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ ہاں اگر اس کو کوئی بیماری ہے، لیڈی ڈاکٹر نے منع کر دیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ شرعاً چاہے آدمی آخری مہینے تک قبل از ولادت 1 دن تک بھی جماع کرتا رہے تو شرعاً کوئی منع نہیں۔ ہم 7 آدمی ساتھ کام کرتے ہیں، ہم میں ایک ہمارا بڑا ہے، وہ ہم سے کام لیتا ہے، کام کرتا نہیں ہے، پیسے ہم اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ بھئی اگر وہ ایز اے سپروائزر آپ کی سپرویژن کرتا ہے تو وہ بھی کام ہے، کام کروانا بھی تو ایک فن ہے نا، تم اس کو 1 دن علیحدہ بٹھا دو انشاءاللہ تمہارا کباڑا ہو جائے گا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دادا گیر بنا ہوا ہے کہ بھئی میں کام شام پہ بھی نہیں آتا، نہ سپروائز کرتا ہے نہ ڈیوٹی دیتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسے دو، پھر حرام ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہل عیال تمام سارے کام جو ہیں یہ میرا بادشاہ پیر کرتا ہے۔ وہ بادشاہ پیر فوت ہو گیا یا زندہ ہے؟ اگر فوت ہو گیا تو اپنی زندگی نہیں بچا سکا تو اس کے کام کیسے کرے گا؟ اچھا جب زندہ تھا کام کرتا تھا یا مرنے کے بعد کرتا ہے؟ یہ بھی ذرا اس سے پوچھیں، پھر تسلی ہو جائے گی۔ عصر کی نماز قضا مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ جائیں تو مسجد کی نیت کر لیں، اسی مسجد میں حضور پاک کا روضہ مبارک بھی ہے۔ اگر کوئی عورت سوتے ہوئے غفلت میں اپنے تازہ پیدا شدہ بچے کے اوپر آ گئی، بچہ مر گیا، دیت نہیں ہے، وہ تو غفلت ہے نا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دیت آئے گی، لیکن بعض فرمایا چونکہ ماں ہے اس پہ نہیں آتی۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل دارالافتاء سے پوچھیں۔ حرم شریف پتہ نہیں حرام شریف حدود کے اندر نماز کا، مکہ مکرمہ حدود کے اندر نماز کا مجھے کیا پتا، سارا حرم جو ہے اس میں 1 لاکھ ملتا ہے بس۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہے تو سری نمازوں میں فاتحہ پڑھے نہیں۔ اگر آخری 2 رکعت یا 1 رکعت رہ جائے تو بعض ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ صرف کھڑا ہو جائے، فاتحہ کی دیر چپ کھڑا رہے، پڑھے کچھ نہ، کیونکہ وہ گویا امام کے پیچھے ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لے۔ سورت فاتحہ کو والضالین تک پڑھنا ضروری ہے یا کچھ حصہ پڑھے؟ اگر فاتحہ پڑھنی ہے پوری پڑھے، والضالین تک، بلکہ آمین۔ حضرت خضر کے بارے میں بتائیں کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اختلاف ہے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ولی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نبی تھے کہ ان نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کام کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم وحی نبی پہ پاس آتی ہے۔ بہرحال آپ سے یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ خضر کا فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو۔ خضر کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ، اگر پوچھیں تو کہہ دینا کہ مولوی وکی صاحب سے پوچھ لو۔ تم اپنا فکر کرو۔ خضر نبی تھا الحمدللہ، نبی نہیں تھا الحمدللہ، ہمارے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ عورت نے احرام باندھا، حیض آ گیا تو اسی حالت احرام میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر لے۔ اگر باہر آئی ہے، چھٹی ختم ہے، چلی جائے تو اس کا پھر یہ ہے کہ دوبارہ آ کے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک دم بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اگر کوئی حل نہ ہو کہ پھر واپس آنا بھی اپنے بس میں نہیں، اب اتنے ہزاروں روپے کی ٹکٹ کون خریدے گا، پھر ویزا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، تو بعض علماء فرماتے ہیں اسی حال میں عمرہ کر لے اور دم بھی دے دے کہ اس نے پلیدی کی حالت میں طواف کیا ہے۔ دعا مانگنے کو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، دعا کو تو بدعت کوئی بھی نہیں کہتا، دعا تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کے بندے ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، اور دعا تو سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جو نماز کے بعد ہمارے ہاں رواج ہے کہ بھئی امام ہاتھ اٹھا کے دعا کے باقی کہتے رہیں گے آمین آمین آمین، اور ایک درمیان میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں زور سے آمین، پچھلے کو کوئی پتہ نہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آمین کر رہے تھے چلو ہماری بھی آمین۔ یہ جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے یہ بدعت ہے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے آیا ہوں، میں نے احرام پاکستان سے نہیں بلکہ جدے باندھا ہے، آئے عمرہ پاکستان سے کرنے، احرام بھی پاکستان سے باندھتے، جدے سے باندھا ہے، ایک دم ادا کریں